کام کے لیے وقت کا نکالنا اور فرصت پیدا کر کے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرنا، ضروری سے ضروری کام، اہم سے اہم کام چھوڑ کر کسی ایک کام کی طرف توجہ دینا، یہ بتاتا ہے کہ وہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کتنا اہم ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک دو دن نہیں، کبھی قطار نہیں، ایک ہفتہ دو ہفتہ نہیں، 2 مہینہ 8 دن یعنی 70 دن تقریباً اس پر مشتمل یہ عقائد سید الشہداء، لیکن اتنی جذابیت، اتنی مقناطیسیت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر دل میں محبت حسین اور الفت اہل بیت جلوگر ہے تو انسان اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے، فرصت نکال کے، وقت پیدا کر کے، بارش ہو رہی ہو، کڑکتی ہوئی دھوپ ہو، کسی بھی طرح کی مشکلات و پریشانیاں ہوں، چاہے وہ گردش لیل نہار کی جانب سے ہو یا پھر خود انسانوں کی جانب سے ہو، ان ساری مشکلات اور پریشانیوں کے سمندر کو پار کر کے انسان اپنے آپ کو فرش ادا تک پہنچاتا ہے، ادائے حسین میں شرکت کرتا ہے، غم حسین میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دلیل ہے اس بات کی کہ دل میں محبت اہل بیت کے پھول کھلے ہوئے ہیں، محبت اہل بیت کا سمندر جوش مار رہا ہے، اور ایک عجیب جذبہ ہے، ایک عجیب کیفیت ہے جو انسان کو آرام و سکون چھوڑ کر کے اس فرش تک پہنچاتی ہے۔ اور اب اس ایک فرش کے علاوہ کہیں اور کے نہ کیفیت نظر آئے گی، نہ یہ عنوان نظر آئے گا۔ یہاں ملنا اور نہ کچھ نہیں ہے۔ منتظر نے اگر بہت کر دیا تو ایک پیالی چائے کا انتظام وہ کسی طور پہ کسی نے کہا نہیں، فون کر کے بتایا نہیں، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے گھر تک اس کے خبر نہیں پہنچائی، کچھ افراد مل گئے تو ان سے کہہ دیا، اس کے علاوہ پوسٹر لگا دیا، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن یہ عجیب کیفیت ہے کہ بغیر خصوصی انویٹیشن کے ایک مرتبہ خبر ہو جانے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد انسان اپنی ذمہ داری یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ادائے حسین برپا کرنے والے نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں شرکت کریں۔ بڑی سے بڑی شادیاں ہوتی ہیں، اچھے سے اچھے میرج ہال میں بہترین کھانے کا انتظام، لاکھ کھانے کے انسان شوقین کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھتا ہے کہ مجھے بلایا گیا تو نہیں کہ نہیں بلایا گیا، میرے گھر پہ کارڈ آیا کہ نہیں آیا، اور خالی کارڈ آ گیا ہے یا پھر خصوصی طور پہ بھی کہا گیا ہے۔ بہت سے افراد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان سے تعلقات ہیں، خالی کارڈ پہنچا دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ خصوصی طور پہ دعوت دینی بھی پڑتی ہے۔ اسی گھر میں یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن آپ کا رویہ بدل جاتا ہے، آپ کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی اس کا ذاتی کام ہے اور مجلس اعلیٰ کا تعلق فاطمہ سے ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے اوپر
اس کی حفاظت، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اور خالی آئیڈینٹی اور پہچان نہیں، بلکہ آپ غور کیجئے گا کہ کسی بھی فرقے اور کسی بھی ملت اور کسی بھی مذہب، اس کے رسومات کا جائزہ لے لیجئے، کہیں آپ کو یہ عنوان نہیں ملے گا کہ جو عنوان شرعی رضا کا پایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ درس و تدریس کہ جو ہمارے یہاں پر اب کچھ جگہوں پہ ہو گیا ہے، کچھ ملت سے اختیار کیا ہے، تو وہ بھی ہماری دیکھی دیکھا، وہ بھی ہماری دیکھی، بہت صحیح ہے، جو ان کے پاس نہیں تھا، جو انہوں نے ہم سے لیا ہے، انہوں نے ہم سے سیکھا، ہم سے جانا ہے۔ عجیب ہے یہ فرض ادا کہ یہ، اور تمام اس سے پہلے لاسٹ 20 یا 2 سال پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مقصد ادائیگی کیا ہے، مقصد ادائیگی کیا ہے۔ عام طور پہ بہت سے لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں، میں ابھی امیر کے مرحلے سے گزر رہا ہوں، آؤں گا اپنی منزل تک، کہتے ہیں اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ مجلسوں کا مقصد درس و تدریس ہے، علم کا حاصل کرنا ہے۔ میں نے 2 سال یا 3 سال پہلے یہ بات کہی تھی، ایک جملہ کہہ دوں وابستہ ہونے کے لیے اپنے موضوع پہ، اور پھر آگے آ جاؤں گا کہ اگر یہ بات ذہن میں پائی جاتی ہے اور اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عزاداری حسین کا مقصد درس و تدریس ہے، علم کا اصول ہے، تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال لیجیے گا۔ عزاداری کا مقصد ہرگز درس و تدریس نہیں ہے، عزاداری کا مقصد ہرگز علم کا حصول نہیں ہے، عزاداری کا صرف ایک مقصد ہے، رضایت فاطمہ زہرا، نوریہ اہل بیت، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ آپ فاطمہ کو تعزیت دینے کے لیے جائیے اور آپ کی جھولی علم سے بھر جائے۔ یہ فیض ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فیض اور شے کا نام ہے، مقصد اور شے کا نام، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ فیض عزاداری ہے، بے شک بے شک، مقصد عزاداری صرف خشنودی فاطمہ ہے، بے شک بے شک۔ برائے خشنودی شہزادی کونین بلند تر صلوات، باپ نے بیٹی کو خبر دی کہ ایک دن ایسا آنے والا کہ جب تمہارے لال کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تمہارے سوال کیا، آپ غور کیجیے گا، اچانک موت ہو جانا بیٹے کی اولاد کی اور ہوا کرتا ہے، لیکن موت کی خبر مرنے سے پہلے انسان خود کے جیتا، شاید مرنے والے کو احساس نہ ہو، لیکن جو اس سے چاہنے والے، جو اس سے دوست کرنے والے، جو اس سے محبت کرنے والے، ان کی نگاہیں جتنی مرتبہ وہ نگاہوں کے سامنے اور نظروں کے سامنے آتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ غریبوں کی تیمارداری آپ نے کی ہوگی تو احساس ہوگا کہ کوئی ایسا انسان کہ جسے ڈاکٹر جواب دے چکا ہو، آپ کا عزیز ہو، آپ کا چاہنے والا ہو، آپ اس سے بغیر کسی بندے کے تصور سے محبت کرتے ہو، تیمارداری انسان ضرور کرتا ہے، لیکن دل ہے کہ بے چین رہتا ہے کہ بس یہ کچھ دنوں کا مہمان اچھے جائے کہ ماں کو یہ بتا دیا جائے کہ دن ایسا آنے والا ہے جب تمہارے بیٹے کے سرطن میں جدائی ڈال دی جائے، 40 روز تک بے گلو وطن پڑا ہو، اور اس پر یہ ستم تمہارے لال کے کوئی رونے والا نہ،
होगा बाबा पे कौन होगा फातिमा न घबराना कौन को पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवानों पे ये कौम इसलिए पैदा होगी कि हुसैन के ऊपर और औलाद हुसैन के ऊपर और हुसैन के गिरिया ये है मकसद अता। अब ये फैल है इस दरगाह खुली हुई दरगाह ओपन यूनिवर्सिटी कायनात में ऐसी दरगाह और ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं मिलेगी जहाँ आने के लिए किसी से डिग्री नहीं पूछी जाती, किसी से सनद का सवाल नहीं होता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी तालीम क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। न उम्र पूछी जाती है, न सिर्फ साल दरियाफ्त किया जाता है, न डिग्री के बारे में दरियाफ्त किया जाता है। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाइए, अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो अगर आप इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहला सवाल होगा कि आपने हाई स्कूल किया है कि नहीं किया है। अगर उसकी डिग्री है तो आइए इंटर में एडमिशन लीजिए। आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो सवाल होगा कि आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके कि नहीं कर चुके। आप मास्टर की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, आपसे सवाल होगा कि आपने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया है। पीएचडी करना चाहते हैं तो सवाल होगा आपके पास मास्टर की डिग्री और नेट वगैरह आपने निकाला कि नहीं निकाला। समझो रखिएगा। लेकिन तरह ये टेक्नोलॉजी दरगाह है कि जहाँ आने के लिए किसी सनद की जरूरत नहीं है, सिवाय एक सनद, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डिग्री और एक सनद के बारे में पूछा जाता है। यहाँ आना चाहो जो आना चाहे आए, बस एक सनद के आए, के साथ आए, ये बताए कि वो यजीदी है या हुसैनी है। बस ये सवाल किया जाता है कि वो हुसैनी है या यजीदी है। अगर हुसैनी है तो आ सकता है, और अगर यजीदी है तो अगर हुर बन के आना चाहे तो भी हम नहीं रोकेंगे। ये बातें हर बार मैं तकरीबन बयान करता हूँ। उसकी वजह ये कि हमें अदालती मकसद हुसैन को समझना चाहिए। देखिए अमल से बढ़ होती है नीयत अमल। ये बात तो आप मस्जिदों के फैल में और सदाए में सुनते रहते हो, जानते हो, वाक़ियत है आपको। अमल से बढ़ की चीज होती है नीयत अमल। अल्लाह अमल से पहले नीयत को देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान नियत देखी जाती है ये अमल किस नीयत से अंजाम कहना सुभान अल्लाह। और इसी नीयत के मुताबिक अल्लाह अमल को इम्पोर्टेंट देता है या बेअहमियत कर देता है। अमल की क्वांटिटी नहीं देखता खुदा, अमल की कसरत नहीं देखता खुदा, अमल की मिक़दार नहीं देखता है खुदा, बल्कि अमल की क्वालिटी देखी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो क्वालिटी इंसान के दिल में छुपी होती है, जाहिर नहीं हो पाती। या वो जानता है या खुदा जानता है, तीसरे को नहीं पता चलता। सिर्फ और सिर्फ इन दो आदमियों के दरमियान में महबूब दो शख्सियतों, या खुद उसकी जात है खुदा की जात, वो जानता है कि ये अमल क्यों अंजाम पा रहा, ये अमल किस लिए अंजाम पा रहा। तो अमल से बढ़ के है नीयत अमल। इंसान को अमल को खालिज करने से पहले अपनी नीयत को खालिज करना पड़ता है। क्या कहना सुभान अगर नीयत खालिज हो जाए तो अमल को बहुत खालिज हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो चाहे नमाज की सूरत में हो, चाहे वो रोजे की सूरत में हो, चाहे वो हज ज़कात और खुम्स की सूरत में हो, चाहे वो अज़ादारी इमाम हुसैन की सूरत में हो। सही है, क्या कहना। हमें ये समझना जरूरी है कि अज़ादारी करने बेशक कीजिए। इससे बढ़ के मैंने अर्ज किया, अब इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है अज़ादारी इमाम हुसैन, हमारी शनाख्त है अज़ादारी इमाम हुसैन। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हम इमाम हुसैन की अज़ादारी क्यों करें। ये समझ के, ये जान के कीजिएगा, इसे पहचान के कीजिएगा तो क्वालिटी और कैफियत पैदा हो जाएगा। और यही क्वालिटी और यही कैफियत मतलूब है पहले है। कभी ज़हन में ये ख्याल ना आए कि हम अदादारी कर रहे हैं तो अदादारी को हम फरोग दे रहे हैं, हम अदादारी इमाम हुसैन बर्पा कर रहे हैं तो अदादारी को हम
محفوظ کر رہے نہیں، آپ آزاداری کو محفوظ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آزاداری آپ کی حفاظت کرے۔ آپ کے گریے کی ضرورت ہے آپ کے آدموں کے محتاج ہے امام حسین، آپ کے ماتم کے محتاج ہے، جس کے اوپر کائنات کی یاد ہے، جس پتھر کو اٹھایا جائے وہ خون کے آنسو ہوئے، آپ کے آنکھوں سے گرنے والے پانی کے قطروں کا محتاج ہوگا، جس کے اوپر پتھر خون کے گریا کر رہے ہو، ملائکہ جن کے سینے میں دل نہیں پایا جاتا، مور ہو رہے ہیں، انبیاء گریا کر رہے ہیں، انبیاء رسول آ رہے ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، لہذا یہ بات سمجھنے والی بھی ہے کہ ہم آزاداری کے محتاج ہیں، آزاداری ہماری محتاج نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ محفوظ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے آزاداری، وہ تو محفوظ کیے ہوئے ہے آزاداری، یہ ذمہ داری آپ کو بھی سونپی ہے کہ آؤ تم بھی محافظ آزاداری بن جاؤ، لیکن یہ سمجھ کے نہ آنا کہ اگر تم دامن کھینچ لو گے تو خدا نہ خاصہ آزاداری بن جائے، نہیں، یہ سمجھ کے نہ آنا۔ اہل بیت کی ہر شے اللہ سے وابستہ ہے، اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ بھئی آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، دو چیزیں ہیں، نبی نے کیا کہا، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو گرا قدر، وہ دو گرا قدر کی کیا ہے؟ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت، یہ دو گرا قدر چیزیں ہیں۔ اب یہ قرآن بھی اللہ کی ذمہ داری، اہل بیت بھی اللہ کی ذمہ داری، تو وہ خدا کے جو قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے نحن نزلنا الذکر، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، تو جو ایک سبل کا محافظ ہو کیا وہ دوسرے سبل کا محافظ نہ ہوگا؟ جیسے خدا قرآن کی عظمتوں کا محافظ ہے، ویسے ہی خدا بند عالم اہل بیت کی عظمت، بزرگی اور فضیلتوں کا محافظ ہے۔ تم چاہو بھی تو نہ بدل سکتے ہو نہ مٹا سکتے ہو۔ ضروری ہے انسان کا خود بھی سمجھیے، بچوں تک بھی پہنچائیے اور بچوں کو بھی بتائیے، آپ سے زیادہ آپ کے دشمن جانتے ہیں کہ ہماری بقا صاحب کے اندر ہے، اور اسی بنیاد پہ وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں کہ اس چیز کو ان سے چھین دو، ان کا وجود ختم ہو جائے گا اور پیجیے گا۔ تو آزاداری ایک کھلا ہوا مدرسہ ہے کہ جہاں قوم، ملت، قبیلہ، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، جو آنا چاہے آ سکتا ہے، جو شرکت کرنا چاہے شرکت کر سکتا ہے۔ اور عجیب بات آپ کی خدمت میں بیان کروں، کسی کالج کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے، کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والا ایک ہوتا ہے، پڑھنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں، لیکن عنوان کیا ہوتا ہے کہ جو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے، پڑھانے والے کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ تو جتنی تیاری کر کے آیا اس کا سنا دے گا، اتنا بتا دے گا، اتنا سمجھا دے گا۔ تو پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے، جو پڑھنے والے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہے، ان کے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن پڑھانے والے کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ توجہ رکھیے گا، لیکن یہ تنہا درسگاہ ہے کہ جیسے پڑھنے والوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ہی پڑھانے والے کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صرف یہاں پہ نیچے بیٹھا ہوا مجمع نہیں سیکھتا، اوپر بیٹھا ہوا ذاکر بھی سیکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ وسیلہ بن جاتا ہے اہل بیت سے لے کر کے فرش ادا پہ بیٹھے ہوئے عدالات تک پہنچانے کا، وہ ان کے علم میں اضافہ کرتا ہے، وہ دست غیب سے اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔
تجربہ بتا رہا ہوں، پریکٹیکل بتا رہا ہوں، تجربہ اپنے اوپر کیا. ایک دو مرتبہ کی بات نہیں، سینکڑوں مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں سوچ کے آیا ہوں کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، پوری مجلس پڑھ گیا، اپنے سوچے ہوئے میں سے ایک لفظ نہیں پڑھا، ایک لفظ نہیں پڑھا. اور ایسی ایسی باتیں میری زبان سے نکل گئی. ہر انسان اپنی غلطیاں پہچانتا ہے نا، وہ یہ جانتا ہے کہ ہم کتنا جانتے ہیں. دوسروں سے کچھ بھی قابلیت بتا دے، لیکن خود اپنی کیفیت کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ ہمیں کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا ہے. الحمدللہ دیکھیے جیل کی دو قسمیں، ایک جیل ہے جیل مرکب اور ایک جیل ہے جو جیل کہیے، جیل وسیع کہیے یا جو بھی کہیے. جیل خطرناک جو ہوتا ہے وہ جیل مرکب ہوتا ہے نا. جیل جو دوسرا والا جیل ہوتا ہے اس کا عنوان جو ہوتا ہے کہ آدمی یہ جانتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور جو یہ جانتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں وہ تھوڑا سا عالم ہوتا، کم سے کم اسے یہ تو پتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے. جیل مرکب یہ ہے کہ کچھ نہیں جانتا، سمجھتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں. جیل دو برابر ہو گیا. تو الحمدللہ عزاداری امام حسین پہ بیٹھنے والا اور حسین پہ بیٹھنے والا اور عزاداری امام حسین کرنے والا جاہل تو ہو سکتا ہے، لیکن جیل مرتب کا شکار نہیں ہو سکتا. وہ یہاں پرشیدہ پہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو زمین میں سمجھ رہا ہے، لہٰذا علم حاصل کرنے کے لیے آیا. رکھیے گا، لیکن یہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کیا تو دیکھیے ہر چیز کے لیے ہاضمہ چاہیے ہوتا ہے. ہاضمہ ٹھیک ہے، ڈائجیشن سسٹم ہر چیز میں چاہیے ہوتا ہے، خالی کھانے میں نہیں سمجھ رہے آپ، بلکہ ہر چیز کے لیے ہاضمہ. اور اگر ہاضمہ گڑبڑ ہو تو انسان نقصان پہنچ جاتا ہے، انسان کو نقصان پہنچ ہے نا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا پیٹ کتنا افورڈ کر سکتا ہے، کتنا برداشت کر سکتا ہے، اسی اعتبار سے کھائیے. دو روٹی کی آپ کی غذا ہے تو تیسری تک بچ جائیے، ہے کہ نہیں ہے. دو روٹی کی غذا ہے، دو روٹی کھائیے. آپ سبزی اور ترکاری آپ کو سوٹ کرتی ہے تو وہ کھائیے، گوشت اور مرغن وغیرہ پسند ہے تو وہ کھائیے اگر ہضم کر سکتے ہیں تو. لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی بارات میں جانے کے بعد، شادیوں میں اور لگے ہوئے ہیرو اسٹار وہاں پہنچنے کے بعد انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی مرتبہ ملے کہ نہ ملے. نتیجہ یہ ہے کہ کھانا تو یاد رہتا ہے، جہاں کھانا جانا ہے وہ جگہ کی جو مقدار ہے اور جو کوانٹٹی ہے وہ بھول جاتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ برابر کر جاتی ہے. تو جیسے امپورٹ ہوتا ہے دوسرے دن ویسے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. اور فرمایا جب بھول جائیں تو ہوگا کیا ہے نا. ضرورت بہت ضروری ہے، اور اگر آپ اس ضرورت کو اپنی پہچانتے ہوں گے تو صحت مند رہیں گے. لیکن جب آپ اپنی ضرورت کو بھول جائیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی. علم کے لیے بھی ڈائجیشن چاہیے، ہاضمہ چاہیے کہ جتنا مل گیا ہے اسے ہضم کر سکتے، اور جو ہضم نہیں کر پاتے وہ جگہ جگہ قے کرتے رہے. سننا چاہے سامنے والا، نہ سننا چاہے، موڈ ہو نہ موڈ ہو، جاننے کے لیے تیار ہو نہ جاننے کے لیے تیار ہو، زبردستی شروع ہے کہ یہ ایسے ہے تو وہ ایسے ہے. بھیا یہ تو دیکھ لو کہ اس نے پوچھا تم سے، اس نے جانا تم سے. حضرت علی بھی بغیر پوچھے ہوئے نہیں بتاتے تھے. آپ کو اپنی ذمہ داری کے اتنا خیال ہے، بغیر پوچھے ہوئے شروع ہوئے. انہوں نے بھی کہا ضروری ضروری پوچھو تو بتائیں گے، پوچھو تو بتائیں گے، نہیں پوچھا تو نہیں بتایا. اطلاع پر محمد پھر بھی معلوم ہوا تو ضرورت چاہیے ہوتی ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، ہر اچھی سے بات، ہر اچھی سے بات اطلاع پر محمد آنے والا. ایک بات آج آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی چیز نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے. مجھے ایسے سمجھنا، نہ کوئی چیز اچھی ہوتی ہے نہ کوئی چیز بری ہوتی ہے، بلکہ آپ کا سوچنے کا نظریہ آپ کی فکر اسے اچھا بھی بنا سکتی ہے اور برا بھی بنا سکتی ہے. کوئی شے اے ٹو زیڈ کوئی شے آپ پہ نہیں بنا کے لے گا، بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے،
اسے اچھا بنا دیتی ہے یا برا بنا دیتی ہے؟ اور چیزیں بھائی جانے گرامی آپ اچھی تو فیلنگ بنا دیے, بری چیزوں کی فیلنگ بنا دیے. لائیے میرے سامنے نماز آپ کہیں گے اچھی ہے, روزہ اچھا ہے, لوگوں کی مدد کرنا اچھا ہے, یہ سب تو اچھا ہے, اور اچھا ہے کہ نہیں؟ سچ بولنا اچھا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ سچ بولنا اچھا ہے. لیکن ایک صاحب نے آپ سے کہا کہ فلاں صاحب بڑے ٹیڑھے بچے ہیں, ہے کہ نہیں؟ سچ بول دیے جا کے سامنے, اپنی شریعت سے پوچھیے کہ اچھا کیا کہ برا کیا. کہاں ہے کہ شریعت کہ نہیں یہ کوئی سچ بولنے کی جگہ تھی؟ دو آدمیوں کے آپ نے سچ بول کے لڑوا دیا, دو خاندان میں جھگڑا ہو گیا, مرڈر ہو گیا, کہ میں تو سچ بول رہا ہوں نا, منہ پہ سچ بولتا ہوں. بھیا سچ بولنے کی بھی جگہ ہے. نماز اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے, لیکن نماز اگر دکھاوے کے لیے پڑھی جائے, روزہ اگر دکھاوے کے لیے رکھا جائے, ہر جگہ لوگوں کو معروف کرنے کے لیے کیا جائے, زکات لوگوں کو اپنے انڈر میں لینے کے لیے دی جائے, اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ تو بتاتے خود کوئی شاید اچھی ہے نہ بری ہے, بلکہ آپ کا سوچنے کا نظریہ توجہ رکھیے گا. ویسے ہی کچھ اچھے صفات بھی ہیں. یہ اگر آپ ایک ہر شے کو اللہ نے ایک بیک اپ رکھا, ایک صفت جسے کہہ دیا ایک شیلڈ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اگر اس کو ساتھ رکھیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے, اگر اس شیلڈ کے بغیر وہ چیز رکھیں گے تو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. ان میں سے علم, ان میں سے ایک چیز کا نام ہے شجاعت. اور کریں آپ کیا کر رہا ہوں, علم اچھی چیز ہے نا, ہے اچھی چیز, لیکن اللہ نے جہاں علم کا تذکرہ کیا ہے وہیں علم کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور علم کی شیلڈ کا نام ہے, صفر کا نام ہے. توجہ رکھیے گا کہ جو آپ کو آپ کے دائرے سے باہر نہیں جانے دے. توجہ رکھیے گا, علم آ جائے تو جو سب سے پہلی برائی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اسے تکبر کہتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اگر علم آ جائے تھوڑا بہت تو سب سے پہلی برائی, سب سے پہلا عیب جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے, متکبر ہو جاتا ہے, اینڈ جاتا ہے, اکڑ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا آپ کی خدمت میں. تو اس کی ایک شیلڈ ہے جسے علم کہا جاتا ہے, جسے کہتے ہیں بردباری. اور اسی کی تعبیر کی معصوم نے کہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک پھلدار درخت کی حیثیت کرتا ہے کہ جس کی شاخیں تنی ہوئی نہ ہو, جھکی ہوئی نہ ہو. جتنا علم آتا جاتا ہے, اگر علم ساتھ میں ہے تو انکساری بھی آتی جائے. اور جسے کا علم کہتے کسے معصوم نے بتایا, معصوم سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ وہ علم لدنی کا واقعی کون ہے؟ علم لدنی وہ علم کے انبیاء اور مرسلین کو بھی نہ ملا, آخری نبی کو چھوڑ کے وہ علم اہل بیت کے پاس, علم معصومین کے پاس. وہ اگر چیلنج کرے اپنے علم کا تو بے جانا ہوگا, بچا ہوگا. لیکن جب یہ ابن حسن نے سوال کیا اور سوال کرنے والے نے پوچھا تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالموں میں سے ہوں, بلکہ یہ جواب دیا کہ الحمدللہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. اور کیجیے گا کتنی انکساری اس جملے میں پائی جاتی ہے, کتنی انکساری. میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں, کہہ سکتے تھے کہ میں عالموں میں سے ہوں, بلکہ میں عالموں میں سے ہوں. نہیں, میں جاہلوں میں سے میرا شمار نہیں ہوتا. الحمدللہ. آپ اور کیجیے گا یہ جملہ کہہ کے نہ جانے کتنے عالموں کی عزت رکھی, آپ بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے ایسے ہو جاتے. اور حقیقت تھی, لیکن اس کے بعد اسے کہتے ہیں بردباری. اس کا نام ہے علم, اس کو کہا جاتا ہے. آپ کو یہ سمجھیے گا ہے کہ نہیں ہے, اسے کہتے ہیں علم. اور علم کی دوسری مثال, اور یہ بھی پہچاننا چاہیے انسان کو کہ ہم کس کی تبلیغ کر رہے ہیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے, اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ اصلاح کے بجائے سامنے والے کو اور بے راہ کر دیں گے. اس کی مثال بھی ہمارے پاس موجود ہے. وضو کر رہا ہے شخص, دو شہزادے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وضو کر رہا ہے, دو شہزادے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. غلط کر رہا تھا وہ, روک سکتے تھے کہ جناب والا بزرگ محترم آپ کا وضو غلط ہے, پھر سے کیجیے, ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا. لیکن طریقہ تبلیغ یہ ہمارے جیسے
مبلغوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو اور تبلیغ کا ٹھیکیداروں کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے تبلیغ کی جاتی ہے، کیسے معاشرے کی اصلاح کی جاتی ہے، کیسے بے راہبروں کو راہ پہ لایا جاتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ غلط وضو کر رہے ہو، لیکن طریقہ یہ نہیں اختیار کیا کہ ایسے تو ہم اس کو اور بے راہ کر دیں گے۔ چچا جان، ہم دونوں بھائیوں میں یہ بات ہے کہ کس کا وضو اچھا ہے اور صحیح ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے قضاوت کرنا۔ دونوں بھائیوں نے کھڑے ہو کے وضو کیا، وضو ادھر ہوتا گیا اور ادھر اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا، شہزادے آپ دونوں کا وضو صحیح تھا، میرا ہی وضو غلط تھا۔ کہ کیسے رد کیا جائے تمہیں، یہ اگر علم رہے گا ساتھ میں تو علم فائدہ رہ جائے گا، ورنہ انسان کدو کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان اس ایسی رذیل صفت جس کا نام ہے تکبر، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر زیب نہیں دیتا۔ کاہے کا تکبر؟ چند معلومات کے حاصل کرنے میں کوئی علم کہتے ہیں، بیان کروں گا انشاءاللہ، گفتگو آئے گی انشاءاللہ۔ اور آپ تھوڑی سی معلومات کے اوپر اتنا نہ کریں، وہ بھی دوسروں کی ایجاد کیے ہوئے علم کو یاد کر لینے کے بعد اگر یہ چیز آ گئی کہ علم اچھی چیز ہے نا، ہر قوم اپنی جرم سے پہچانی جاتی ہے نا، اپنی جواہرات سے پہچانی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس جواہرات کی کمی ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم کے پاس جواہرات کی بڑی کمی ہے، بڑی قلت ہے، کہ جہاں اچھے خاصے شیعہ رہتے ہیں وہاں جواہرات کی اس طرح کی۔ اچھا وہ جواہرات کیا ہیں؟ جواہرات ہماری انسانیت، انسان کی زینت کا نام ہے، اور انسان کے زیور کا نام ہے علم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، انسان کے زیور کا نام ہے، انسان کی زینت کا نام ہے علم۔ کوئی بھی قوم کی ترقی اور ترقی اور تنزلی کا معیار کسی کو بنایا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں صاحب کے بینک بیلنس میں کتنا پیسہ ہے، کتنی نوٹ ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنی زمینیں، نہ یہ سب نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ پیسہ تو چور چکوں کے پاس بھی ہوتا ہے، فراڈ کرنے والے لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اور آج کا زمانہ وہ ہے کہ منتری کے پاس اس کا پیسہ ہو جائے نا، منتری کی پیون کے پاس سے پیسہ نکل آتا ہے۔ تو پیسہ کسی بھی قوم کی نہ ترقی کا معیار ہے نہ بستی کا معیار ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے آج کے زمانے میں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی قوم میں ڈاکٹر کتنے، آپ کی قوم میں انجینئر کتنے، آپ کی قوم میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے افراد اور پروفیسر اور لیڈر اور لیکچرر کتنے، یہ دیکھا اعتبار سے قوم کی ترقی اور بستی کا معیار طے کیا جاتا ہے۔ اور جو ہمارے یہاں تو میں ایک حوالے سے اپنی منزل کی طرف آ جاؤں، مطلب زیادہ خوش ہو جائے گی جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں، جب اپنے زمانے کی چیزوں کو لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ اگر علم ہے اور ساتھ میں اس سے تکبر وابستہ ہو گیا تو یہی علم کی جو فائدہ پہنچانے کے لیے نقصان پہنچاتا ہے۔ انہیں کسی چیز کا نام ہے بات کرنے والے جس سے کہہ لیجیے کہ ہمارے اور آپ کے امام حسین علیہ السلام رسول اللہ مقروض ہوں، قرضہ دینا ہے، کہیں تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، لیکن تم سے کچھ سوال کروں گا، جواب دو اس کا جواب دو، جتنے سوال ہوں گے اسی اعتبار سے تمہارا قرضہ ادا کروں گا۔ اب آپ سوچیے امام حسین نے سوال کیا ضرورت ہے؟ ابھی میں نے کہا نا کہ یہ سب میرے موضوع ہے، میرا موضوع میں چاہتا تھا کہ نہ بیان کروں، آج لیکن آج بیان کر دیتا ہوں۔ میرے موضوع کا عنوان یہ ہے کہ اقدار آل عمران، آل عمران کی قدریں، یہ ہے ہمارا موضوع اس سال کا مجلسوں کا۔ آل عمران کی قدریں کیا، ان کے اندر پائے جانے والی
جسے آپ کہتے ہیں روایت، ہمارے خاندان کی روایت، آپ کہتے ہیں نا ہمارے خاندان کی بہت سی چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، کیوں کہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے، اسی کو عربی میں اگر کہیں گے تو قدر کہا جائے گا، اسی کو عربی میں اگر آپ ترجمہ کہیں گے، کسی کی جمع کا نام ہے اقدار، اقدار آل عمران، یہ ہے ہمارا موضوع۔ آنے والا آتا ہے، آگے سوال کرتا ہے کہ رسول اللہ محتاج کی ضرورت ہے، کچھ پیسہ چاہیے مجھے، قرض دینا ہے، ہزار میں سر پہ کھڑے ہوئے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے سوال کروں گا، جب نہ رسول اللہ آپ کے پاس آپ کو ضرورت ہے سوال کرنے کی، جواب یہی نہ ملے گا کہ ضروریت کے اعتبار سے مدد کرنی چاہیے، ہے یہ نہیں ہے؟ آپ اور کیجیے گا عدل اور مساوات، یہ جو الگ الگ چیزیں انشاءاللہ بات آئے گی، اگر آج ساری باتیں ہو گئی پھر جو ہے کہیں سے اور کہیں نکل جائے گی انشاءاللہ، کل پرسوں کی گفتگو میں انشاءاللہ اس حوالے سے بحث ہوگی، توجہ رکھیے گا بیٹا، جب سوال کروں گا جواب دو، ضروریت کے اعتبار سے جتنے تم مستحق ہو اتنا دے دوں گا، کافی ہے ہم سوال کا جواب دینے کے لیے سوال کیا، جو بتاؤ کہ انسان کی زینت کیا، اس نے کہا انسان کی زینت علم، اس نے کہا انسان کی زینت اور بھی دو تین سوالات تھے، میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کروں گا، میں جس موضوع کو اس موضوع کے حوالے سے کہا ٹھیک ہے علم ہے لیکن علم کے ساتھ علم ہے، انسان کی زینت علم ہے، علم کے ساتھ علم ہے، ٹھیک ہے اگر علم نہ پایا جائے تو مال ہو لیکن سخاوت کے ساتھ، مال ہو لیکن سخاوت کے ساتھ، اور نیچے رہ جانے گیا یہ قربان جو کرنے کہا نا کہ ہر چیز کی ایک شیلڈ ہوتی ہے، اس کی ذکر، اس کی حفاظت کرنے والی، اس کو افراد کے دائرے میں نہ لے جائے، اس کے لیے ایک شیلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، علم افراد کے دائرے میں جا کے تکبر کا شکار نہ ہو جائے تو علم چاہیے، مال افراد کے دائرے میں جا کر انسان کو بے راہ نہ کر دے، اس کے لیے ایک شیلڈ ہے جسے سخاوت کہا جائے گا، یہ مال ہو سخاوت کے ساتھ، اچھا مال بھی نہ ہو تب، مال بھی نہ ہو تب، کہا فقر ہو لیکن صبر کے ساتھ، ہو تندرستی ہو بیماری ہو پیسہ نہ ہو لیکن صبر کے ساتھ ہو، اس لیے کہ اگر فقر ہے اور صبر نہیں پایا جاتا تو انسان ادھر ادھر ہاتھ پھیلا کے اپنے آپ کو ضرور کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر صبر بھی نہ پایا جائے تب تو اس کے ہاتھوں میں جب رسول اللہ کے ایسے انسان پہ آسمان سے بجلی نازل ہو اس کو ہلاک کر دے، آپ اور کیجیے گا ہے کہ نہیں؟ اب آپ ایک ایمان سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ ایک بات ہوں، میں آپ کو اپنی منزل کے اوپر ایک سوال پڑھنے محمد اللہ علیہ وسلم، علم وابستہ نہ ہو تو انسان بے راہ ہو جاتا ہے، سخاوت کے ساتھ اگر مال کے ساتھ اگر سخاوت نہ ہو تو انسان اپنی فکر کرنے والے سب ہیں، آپ کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سے پیدا زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا، بلکہ ہر انسان کا مقصد حیات ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے، ہر انسان کا آپ کیا کر سکتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، اسے آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی حد تک پہچان لیا، آپ غور کیجیے گا، اور جتنا آپ اپنے آپ کو پہچانتے جائیں گے اتنا آپ کی قوم خود بخود ترقی کرتی جائے گی، آپ کی قوم خود بخود ترقی کرتی جائے گی، یہ پہچاننا ضروری ہے، تو سبھی زندگی پسند کر رہے، کمایا آئے کھائے پینا سو گئے، تھوڑے سی زندہ رہے، تھوڑے دن بعد انتقال کر کے چلے گئے، یہ زندگی آپ کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا گیا ہے، اشرف المخلوقات کا مطلب یہی ہے، اشرف المخلوقات کا مقصد یہی ہے کہ کھائیے پیجیے اور زندگی بسر کیجیے اور پھر نکل دیجیے، نہیں، ایک ہدف ایک ٹارگیٹ ایک مقصد دیا گیا ہر انسان کو، اس مقصد کو اس ہدف کو پہچانیے، میں اپنے نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، بزرگ ماشاء اللہ سے اپنی زندگی جی چکے اور انہوں نے جو کچھ ماشاء اللہ سے کیا ہے وہاں پر زیادہ کی دیر میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس کی وجہ سے میں اپنے نوجوانوں سے بتا رہا ہوں کہ جن کی زندگی ابھی باقی ہے اور جن کو کچھ سال زندہ رہنا، انہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کس حوالے سے ہمیں اپنی خدمت اور اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، ہر انسان کو اللہ نے کوالٹی دے کے بھیجی ہے جو دوسرے کو نہیں دی ہے، ہر انسان کے پاس ایک ایسی کوالٹی پائی جاتی ہے، ایک ایسی صفت ہے اور ایک ایسی خاصیت ہے جو دوسرے، ہم اس کوالٹی کا انسان استعمال تعمیری کاموں میں نہیں کرتے، تخریبی کاموں میں کرتے، بنانے کے لیے نہیں کرتے،
بگاڑنے کے لیے کرتی ہے. وہ آپ نے پہچان لیا تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس کے لیے اللہ نے خلق کیا. کسی کو بے بسی اور احتیاط والی موت اور زندگی اللہ نے کسی کے لیے معین کی ہے. اور اگر ہم یہ زندگی بدل کر رہے ہیں تو اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنی کوالٹی کے اگینسٹ جا کر کے کام کرتے ہیں. ہم اس کو نہیں پہچانتے. اللہ نے مجھے انجینئر بننے کے لیے پیدا کیا, ہم ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک عنوان ہوتا ہے کہ جسے کا سمجھنا, اگر اسے سمجھ لیا جائے تو انسان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے. تو میں اپنی منزل کی طرف پھر واپس آؤں اور کیجیے گا تو یہ چیز ہے, اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ورنہ نہیں. اور ایک شے اور, شجاعت. آپ سوچیے بہادری کتنی اہم ترین فضیلت اور کتنی اہم ترین صفت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر اس کے ساتھ بھی ایک شیلڈ نہ ہو تو انسان ظالمین کی فہرست کو اس کا سلام ہو جاتا ہے. اور شجاعت کی شیلڈ کا نام ہے صبر. شجاعت کی شیلڈ کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھیے گا, ہر شجاع صابر نہیں ہو سکتا, لیکن ہر صابر شجاع ہے. کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صبر کے لیے شجاعت چاہیے, شجاعت چاہیے. دیکھیے دوسروں سے لڑنا بڑا آسان ہے, اپنے آپ سے لڑنا. کیا کہہ رہے سبحان اللہ, کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. صبر میں انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے. وہ کہ دماغ کہتا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے, وہ کہ دل کہتا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. اور اختیار ہے, میں نے آپ کے لئے رہے کہ صبر کو آپ جو ہے مجبوری کے ساتھ ملائیے مت. مجبوری الگ چیز کا نام ہے اور صبر الگ چیز کا نام ہے. خاموشی, ہر خاموشی صبر کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. کچھ خاموشیاں مجبوری کی بنیاد پہ بھی ہوتی ہیں, اور مجبوری کی بنیاد پہ ہونے والی خاموشی کو صبر نہیں کہتے, بلکہ اختیار کے ساتھ جو خاموشی. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر صبر ہے تو شجاعت پائی جائے گی. سبحان اللہ. صبر ہے تو شجاعت پائی جائے گی. سب آپ پڑھیں محمد والے. آج ہونے والے شیعوں پہ ظلم و ستم صرف اس مقصد کے تحت ہے کہ کسی صورت سے ان کے اس آئیڈینٹی کو اور ان کی اس شناخت کو, ان کے تعلق کو چھین لیا جائے کہ اسے بچ جاتا ہے. اسلحے استعمال کیے جاتے. عجیب ہے, ان لوگوں نے علی والوں کا دماغ کو پہچانا نہیں ہے. جس کو کمبر نے آج سے 1400 سال پہلے وعدے کر دیا یہ علی والوں کا دماغ کیا ہے. کمبر نے 1400 سال پہلے وعدے کر دیا کہ پہچانو علی والوں کا دماغ. اور پیچھے رہتا نہیں رہا, یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دینے کے بعد, ان کے بچوں کو ذبح کر دینے کے بعد, ان کا گھر لوٹ لینے کے بعد انہیں ختم کر دیا جائے تو آزاداری ختم ہو جائے. عجیب آدمی ہے. آزاداری کسی ذات میں محفوظ نہیں ہے, آزاداری کسی شخصیت میں محفوظ نہیں ہے. آزاداری ایک فکر کا نام ہے, ایک فکر کا نام. آزاداری ایک تھنکنگ ہے. تم ذات کو تو ختم کر سکتے ہو, فکر کو میرے مولا نے کہا تھا کہ میری محبت میں میرے ہاتھوں پاؤں میں کیلیں ٹھوکی جائیں گی, زبان کاٹی جائے گی, میرے سر کو قلم کر دیا جائے گا. آپ غور کیجیے گا, دار پہ لٹکا دینا, سن لینا آسان ہے. انسان کا پورا بھار, ایک ہاتھ میں کیل, اس ہاتھ میں ایک کیل, اس ہاتھ میں دونوں پیروں میں کیل, پورا وزن ہاتھوں کے اوپر. ایک ذرا بھی سوئی چپ جائے ہمارے اور آپ کے جسم میں, جب تک نکل نہ جائے سکون نہیں ملتا. دماغ معروف ہو جاتا ہے, ذہن
ایک اندر اپنا مقصد حیات پہچانتے اپنا مقصد حیات پہچانتے انہیں پتا تھا کہ یہ خلق آئے کے لیے ان کی نگاہوں میں اپنے مولا آقا حسین کا جو قول تھا ان الحیات عقیدۃ و جہاد، زندگی یا عقیدے کا نام ہے یا جہاد کا نام ہے، زندگی یا عقیدے کا نام ہے یا جہاد کا نام ہے، زندگی انسان کی یا عقیدہ ہے یا جہاد، ان دونوں سے الگ نہیں ہے، یا ایمان کو کہتے ہیں یا جہاد کو کہا جاتا ہے۔ جہاد کی لفظ آتی ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تلوار لے کے نکل پڑے، حملہ کر دیا، مار دیا، کاٹ دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ذہن میں فکر آتی ہے، لیکن عزیزان گرامی جہاد اسے نہیں کہتے، جہاد اسے نہیں کہا جاتا، بلکہ اگر آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیے گا تو آپ کو جہاد کے عنوان سے دو مادہ ملے گا، جہاد بنا یا جہد سے یا زور سے، اور دونوں کے معنی ہے کوشش کرنا، دونوں کے معنی ہے صرف کوشش، اسی سے بنا جہاد، اس کے معنی بھی کوشش کرنا، یعنی ہر وہ عمل کہ جو اسلام کی ترقی اور بلندی کا باعث بنے اسے انجام دینا یہ جہاد کہلاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور علماء اخلاق نے کہا کہ جہاد تین طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاد بالنفس، ایک جہاد بالنفس، دوسرا جہاد بالقلم اور جہاد باللسان، اور تیسرے کو کہتے ہیں جہاد بالسیف۔ تین طرح کا جہاد ہے۔ جہاد بالنفس یعنی کیا مطلب؟ اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا۔ جہاد بالقلم اور جہاد باللسان کا کیا مطلب؟ یعنی زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے لڑنا۔ توجہ رکھیے گا، جہاد بالسیف یعنی اب تلوار اٹھا کے لڑنا۔ مسلمان دو جہاد بھول گئے، ایک جہاد یاد رہا۔ توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ دو جہاد بھول گئے، ایک جہاد یاد رہا کہ بس خالی جہاد بالسیف، جب سے اس سے پہلے دو جہاد رکھے گئے، ایک جہاد بالسیف، ایک جہاد بالقلم ہے، ایک جہاد بالنفس ہے، پہلے اپنے نفس سے لڑو۔ کیا بات ہے، کیا جو رکھا گیا، میں نے کہا تھا کہ یہ میرا آخری منزل ہے اور میں آ گیا مسائل کے اوپر، یہ جو رکھا گیا کہ جہاد بالسیف سے پہلے جہاد بالنفس کو رکھا گیا، جہاد بالقلم کو رکھا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اپنے نفس سے لڑو۔ کیا بات ہے، اگر اپنے نفس سے لڑ کے اسے زیر کر لو گے تو جب جہاد بالسیف کے لیے جاؤ گے تو نہ اسراف کا شکار ہوگے نہ تفریق کا شکار ہوگے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اگر جہاد بالنفس ہو جائے تو مظلوم پہ تمہاری تلوار، کسی کمزور پہ تمہاری تلوار اٹھے گی نہیں، اور تم طاقتور کو دیکھ کے بھاگو گے نہیں۔ کیا کہہ رہے، کیا کہہ رہے؟ ایک تلوار پہ جواب لگا۔ اور آپ نے اپنے نفس کو دیر کر دیا تو میدان جنگ میں بھی آئیں گے تو یہ دیکھ کے نہیں آئیں گے کہ سامنے والا کتنا طاقتور ہے یا کتنا کمزور ہے، نہیں، اگر کمزور ہوگا اور اپنی تلوار ڈال چکا ہوگا تو حملہ نہیں کریں گے، اور اگر طاقتور ہوگا تو اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں خوف نہیں پیدا ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، جہاد بالنفس کا فائدہ یہی ہے، اور فرمایا کیا طرح پھر آپ کی تلوار چلے گی تو 7 نسلوں کا مشاہدہ کرے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کے چلے گی، اس میں کوئی مومن تو نہیں ہے، اور اگر مومن ہو تو علی کی تلوار ہو جاتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی کمزور آتا ہے، جگہ خندق کی یاد ہے، جگہ خندق کا واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہو گئی، آپ ابن عبدالعود گھوڑا اٹھا کے اکیلے آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ دو اور آ گئے، ابن عبدالعود کے ساتھ۔ یہ جانتے ہیں نا کہ شیر کے ساتھ ساتھ جب شیر چل رہا ہو تو جو اس میں تھوڑے بہت مشابہ جانور ہوتے ہیں وہ بھی شیر ہو جاتے ہیں، اکیلی ان کی آنے کی ہمت کہیں نہیں پڑتی، لیکن چونکہ شیر آیا ہے لہذا اس کے ساتھ ساتھ کہ چلو یہ جب تک ہے تب تک تو ہم کہنا چاہنے والی نہیں، 2-3 اور آ گئے پورا حملہ کرنے کے لیے۔ 3 افراد یا 4 افراد تعریف کے اعتبار سے یہ چھوٹا سا قافلہ مسلمانوں کی بڑی فوج کے مقابلے میں، اور نبی کے خیمے میں نیزہ چھپا کے آواز دے رہا، حل من مقاتل، کون ہے جو میرے مقابلے میں آ رہا؟ اتنی جسارت، نبی کے خیمے میں نیزے چھپا کے آواز دے
دے رہا. مسلمان ایسے بیٹھے کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر طائران سفید بیٹھو ہلے تو اڑ جائیں. نبی کہتے ہیں من لحاظر کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. اور مسلمان ہے کہ خاموش اور سند مل رہی ہے. اس سے بڑھ کر سند کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہیں سے ایمان پتا چلتا کہ علی کے ایمان کا کیا عالم تھا اور مسلمانوں کے ایمان کا کیا. نبی کہتے ہیں جو جائے گا مار کے آئے گا تو باقی مر جائے گا تو جنتی. دونوں صورت میں کامیابی. مسلمان خاموش ہیں کہ اگر گئے تو بچ کے آنا تو بڑا مشکل ہے. لیکن تاریخ سے لکھا مولا کائنات اٹھ کے آنا یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا, میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا. اب مولا کائنات میدان جنگ میں آئے. میں اپنی بات کو لیتا ہوں. مولا کائنات جنگ میں آئے اور جب مولا کائنات جنگ میں آئے اور ادھر نبی نے آواز دی کہ دیکھو ابھی جا رہے ہیں ہم ابن عباس سے لڑنے کے لیے. جو خوشخبری لے کے آئے گا جنت اس کی. آپ سوچیے پورا مجمع بھاگتا ہوا میدان تک پہنچ گیا. آپ اور کیجیے گا نہیں آپ اس سے فطرت پہچانیے مسلمان محنت کر کے جنت کبھی نہیں لینا چاہتا. جنت دینے کا ایک طریقہ اور نبی نے بتایا کہ جو اس کے مقابلے میں جائے گا بچ گیا مر کے آیا تو باقی مر گیا تو جنتی. دوسرا طریقہ نبی نے بتایا کہ جو خبر لے کے آئے جنتی. پہلے والے میں کوئی نہیں گیا کیونکہ وہاں محنت کر دی. یہ مینٹلٹی ہے مسلمان کی. آسانی سے ملے جنت, فری کی ملے جنت, بغیر محنت کیے ہوئے اور ہر چیز ہم بغیر محنت ہی کے چاہتے ہیں. توجہ رکھیے میں کیا کروں, چاہے وہ کامیابی ہو, چاہے وہ جنت ہو, چاہے وہ دولت ہو, ہم اور کیے گا سارا ملنا میدان کے اندر. یہ طالب طریقہ سلمان وہیں بیٹھے رہے. سلمان وہیں بیٹھے رہے. سلمان آپ کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیا آدھے منہ کا ٹکڑا وہاں ہے تو آدھے منہ کا ٹکڑا یہاں. اگر وہ رنجیدہ ہوگا تو چہرے پہ رنج یہاں دکھائی دے گا. جو خوش ہوگا تو چہرے پہ ہشاش چہرہ یہاں دکھائی دے گا. اور ادھر نبی کے چہرے کا رنگ بدلا اور خوش ہوئے نبی. قبر نے کہا یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک. ایسے نہیں ہے اور بھاگا ہوا مجمع آیا سب ایک ساتھ چلائے ہو گئے یا رسول اللہ مبارک یا رسول اللہ مبارک. کہ بھیا کیا جنت میں سامان لے چکے اور بھیا ہم نے اپنا دور کیا کیا گیا. 3 اور آئے تھے یا 2 اور آئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے دوست قتل ہو گیا تو وہ بھاگے اور خندق میں کود کے بھاگے. تو ہوتا ہے نا کہ جب شیر کھا کے چلا جائے تو وہ جیلات بیکار نہیں ہوتے اس طرح کے, وہ آتے ہیں اور اسی کا بچا ہوا کھانا کھاتے. تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ ایک کو تو علی نے مارا ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر ہم بھی مار دیں تو ہمارا نام بھی تاریخ میں. تو ایک صاحب نے دوڑایا وہ کچھ دور تک تو بھاگتا رہا. بھاگتے بھاگتے اس کے ذہن نے کام کیا کہ علی تو کسی کو پیچھے سے مار. یہ کون صاحب ہے کہ جو میرا پیچھا کر رہے پلٹ کے دیکھا صاحب کا صاحب ہے. ایسا ہم کنڈیشن بدل گئی. اب تک وہ بھاگ رہا تھا یہ وہ دوڑا رہا تھا یہ بھاگ رہے. بھاگتے نہیں. اور دیکھیے گا یہی عنوان آج کے دور میں بھی ہے. قتل کر رہے ہیں کر کے یزید سے لے کر کے آج کے ملعون طبقے اور فرقے داعش جیسے خونخوار درندے
زیارت کا راستہ روک دیں گے؟ زائروں کو کھڑا ڈھمکا کر کے حسین کے زائروں کو یہاں آنے سے منع کر دیں گے؟ ان سے پوچھو کہ جتنا قتل کر رہے ہو اتنا زائروں کے جانے میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی آ رہی ہے؟ دریافت کیجیے، پوچھیے، تحقیق کر دیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں مار دی جا رہی ہیں، زندہ عورتوں کو جلا دیا جا رہا ہے۔ اب اور کیجیے گا، یعنی جملہ جو کہا جاتا ہے واقعیت سے کہ یزید مر گیا، یزیدیت باقی ہے، یزیدیت باقی ہے، وہ فکر ابھی باقی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے پنپنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور جو سے اسے پنپنے کا موقع نہیں دے رہی ہے اسی کو کہتے ہیں عزاداری امام حسین۔ کیا کہنا آتا ہے بچی عزائے انہیں قتل تو کر رہے ہیں، بے شک اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن مجھے سمجھتے ہیں کہ عزاداروں کو قتل کر کے عزاداری کو ختم کر دیا جائے۔ نیاز کیا کہ عزاداری فکر ہے، اسے نہیں ختم کیا جاتا، یہ فکر پیدا ہونے کے بعد بچوں میں منتقل نہیں ہوتی بلکہ ماں کے پیٹ میں مائیں موریوں کی شکل میں منتقل کرتی ہیں۔ اسے کیسے ختم کرتی ہیں؟ سب وجود کیسے بٹا دو؟ بس پھر ختم ہو گئی اور جو نہ کرے یہ کربلا کے میدان میں جو قربانی حسین نے دی ہے اپنے لیے نہیں دی ہے، ہمارے لیے، ہمارے وجود کی بقا کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے یہ قربانی حسین نے کربلا کے میدان میں دی۔ آپ سوچئے کہ جب یہ قافلہ مدینہ سے چل رہا تھا، اس شان و شوکت کے ساتھ یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حسین سامان سفر تیار کر چکے، ناقے لائے گئے، بیویوں سے کہا گیا کہ بیویاں اس ناقے پہ سوار ہیں، ان میں پروا آگے بڑھی، قاسم نے سہارا، جناب لیلا باہر نکلی، ام کلثوم آگے بڑھی، جناب عباس نے ناقے پہ سوار کہ قافلے والوں ہوشیار ہو جاؤ، زینب کبریٰ سوار ہونا، کرسی چھوڑ کے اٹھے، عباس آگے علی اکبر آگے بڑھے، ایک بازو حسین جناب عباس سے اپنے گھٹنے زمین تمہاری ماں تم سے دو کلام مادر گرامی حکم فرمائے کیا کہنا چاہتی ہے؟ آواز یہ میں تمہیں خبردار کرنا چاہتی ہوں، جب بھی مدینہ سے باہر جاتے تھے اکیلے ہوا کرتے تھے، لیکن ایک بات خبردار، اگر
اس زمین کا نام کیا ہے؟ سب جانتے تھے، سنتے آ رہے تھے، خبر تھی کہ فرزند رسول اسی سرزمین پہ شہید کیا جائے گا، بڑے صلحاء اور اولیاء خدا کے اس سرزمین پہ خون بہا ہے۔ یہ سرزمین اولیاء خدا کے لیے راز نہیں آتی، لوگوں نے الگ الگ اور اطراف جوانی سے جو نام تھا وہ بتانا شروع کیا۔ مولا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس زمین کو سب سے بڑا کہا جاتا ہے۔ کیا اس کا کوئی اور نام بھی؟ کہا اس سرزمین کو القما بھی کہتے ہیں۔ کیا اس کا کوئی اور نام بھی؟ کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آبادی الفاظ وجہ ہماری وعدہ کا اپنے خون کی حضرت معلوم کیا حسین نے دریا کیا۔ یہ بتاؤ کہ یہ زمین کس کی ملکی ہے؟ پتا چلا بلایا گیا بنی اسد کے قبیلے والوں کو، دیکھو یہ زمین تمہاری تھی، تمہاری ہے اور تمہاری رہے گی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس زمین کو خرید لیں، لیکن ہماری شہادت کے بعد یہ زمین تمہاری ملکیت میں واپس چلی جائے گا۔ یہ بنی اسد کے قبیلے والوں ہماری قبروں کو چھوڑ کر کے کھیتی کرنا، ہماری قبروں کے نشان کو چھوڑ دینا، اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی زائر آئے زیارت کرنے والا 3 دن اپنے گھر سے اتر اور ایک بنی اسد کے لوگوں ایک گزارش تم سے اور ہے، دیکھو آسور کے دن ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اشیاء ہمارے بدن سے کپڑے بھی اتار لے جائیں، کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ بڑا ہوگا۔ یہ بنی اسد کے قبیلے والوں جب یہ یزیدی فوج ہمارے لاشے کو زمین کربلا پہ پڑا ہوا چھوڑ کے چلی جائے تو مار ڈالنا، اپنے ہاتھوں پہ ہمیں دفن کر دینا، لیکن ابھی تو امام کی مظلومی میں جانتے تھے وہ ماتم ہوئے بنی اسد کی عورتوں کا، یہ بنی اسد کی عورتوں دیکھو یزیدی فوج کے خوف سے ہو سکتا ہے تمہارے پاس آنے میں گریز، تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا کہ وہ آئے اور ہمارے لاشے کو دفن کر دے، پھر بھی ایمان کو سکون نہ ملا۔ وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حضرت ایک مجلس 4 محرم 6:30 شام کا مقام شہریار علوم پیارس پر قریب اللہ کے آخر پورا اس انشاءاللہ بندہ خطاب کرے گا۔ آخر سے شرکت کی صدا ہے چشم بران ہے نواب سید عسکر علی خان شہریار ابن نماز دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔